پوری دنیا میں ابھی جو خام تیل کی قیمتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں لیکن پاکستان میں بڑھ رہی ہیں, لیوی ٹیکس کی مد میں بڑھ رہی ہیں, ہم ایکسٹرا ٹیکسز پے کریں, ہم تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ پا رہا. اور دوسری بات یہ کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے آنے کی جب سے خبریں چل رہی ہیں ڈالر نے ریورس گیئر لگا لیے. کیا معاملہ ہے یہ کیا چکر ہے؟ یہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو فائنانس منسٹر نئے آئے ہیں ان کے آنے سے جو ڈالرز ہیں اس میں, کیونکہ وہ یہ چوتھی دفعہ پروبیبلی پاکستان کے واحد فائنانس منسٹر ہیں جنہوں نے چوتھی دفعہ یہ اوتھ لیا ہے, تو وہ ہمارے ملک کے جو اتنی انٹریکیسیز ہیں, ٹریڈ باڈیز ہیں, بینکس کے ساتھ ریلیشن شپ پورے سسٹم کو جانتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ نیچرلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی مینیپولیشن ہوئی ہے, اسپیکولیشن ہوئی ہے, اور بینکس نے کچھ بینکوں کو 8 بینکوں کو نوٹسز بھی دیے ہوئے ہیں کہ ان کی ٹریڈز کو یہ ویریفائی کریں گے. اچھا, اس میں نیچرلی ان کے آنے سے ایک پرسیپشن یہ گیا ہے کہ بھائی یہ تمام سسٹم کو جانتے ہیں تو از اے ڈوور, اور یہ اس کو ریورس کریں گے, کیونکہ پہلے خاص طور پہ ہماری جو ڈیٹونیشن ہوئی تھی 98 میں اس میں بھی فارن کرنسی اکاؤنٹ بند ہوئے تھے, کافی ساری پینک ہوئی تھی, اور سارے مختلف 2013 میں بھی کافی سارا ہوا تھا, تو انہوں نے بڑے اس کو کرائسس کو مینیج کیا. تو ایک سینٹیمنٹس میں چینج آئی, دوسری ہماری جو ملک کے اندر جو امپورٹڈ انفلیشن تھی اس میں جو کموڈٹی کی قیمتیں گرنی شروع ہوئی ہیں اور ڈالر کا ریکوائرمنٹ کم ہوگا, اور تو اس سے ایک پرسیپشن چینج ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی یہ خیال ہے, شائبہ ہے کہ شاید بہت سارے ایکسپورٹرز جو تھے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے تو ان کے پیمنٹس ڈیلیڈ ہوتی تھی, کیونکہ جب ان میں تاخیر ہوگی تو کرنسی کی ڈیپریسیشن ہوتی تھی, ان کو روپی ٹرمز میں پیسے زیادہ ملتے تھے. تو اب جو بھی ہولڈر تھے نا جنہوں نے ڈالر اسپیکولیشن میں روکے ہوئے تھے, وہ کہتے ہیں اس کی قیمت مزید کم ہوگی تو اس کو نکالیں, تو نیچرلی جو سپلائی سائڈ ہے تھوڑی سی بڑی ہے اور ریکوائرمنٹ کم ہوا ہے. اسی طرح تھوڑا سا یہ بینکوں کو یہ کر رہے ہیں ریگولیٹ, اور جو خاص طور پہ اوپن مارکیٹ کے اندر ایکسچینج کی جو کرنسی ایکسچینج کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو اسٹریم لائن زیادہ کر رہے ہیں, تو اس سے تو یہ ہوا ہے. اچھا سر, ایک اور آخری سوال میرا اسی کے ساتھ ہی لے لیجئے. اس وقت عوام کا, کامن مین کا سب سے بڑا پرابلم ہے مہنگائی, معاشی صورتحال, اسحاق ڈار صاحب کا آنا, سیاسی صورتحال, اس تمام صورتحال کے تناظر میں کیا مہنگائی کم ہونے والی ہے؟ ہاں جی, یہ آپ کا بڑا پرٹیننٹ سوال ہے, اور اسحاق ڈار صاحب نے کل جو اوتھ لینے کے بعد جو کہا ہے ان کی پرائرٹی ہے ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز کرنا, اور کیونکہ کہتے ہیں یہ ڈالر ہمارے روپی کی یہ ریئل ویلیو نہیں ہے, وہ ریئل ویلیو پروبیبلی 200 سے کم دیکھ رہے ہیں. ایک دوسری بات وہ کہتے ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنا, تیسرا ہے انٹرسٹ ریٹ. اچھا, اب جو ہے انفلیشن آپ کی, کیونکہ امپورٹڈ انفلیشن بہت زیادہ ہے, پھر ملک کے اندر شارٹیجز بھی لوگوں نے کریٹ کی, ذخیرہ اندوزی بھی ہوئی. اچھا, اس سے یہ انفلیشن جو ہے وہ بڑی ہے. انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سینٹرل بینک ہے نیچرلی اس کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پڑتے ہیں. تو آئی ایم شیور اب 2 باتیں ہیں. آپ نے کہا کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں گی, تو جس طرح میں نے آپ کے ہی ٹیلی ویژن چینل کے ایک پروگرام میں وہاں پہ میں حاضر ہوا تھا, تو میں نے کہا تھا کہ جو تیل کی جو قیمتیں ہیں یہ جو پچھلے 15 دن کی ایوریج ہوتی ہے نا پرائس, اس کے حساب سے یہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں, یہ ایک دن کی پرائس سے نہیں ہو سکتی. تو کل جو ایڈجسٹمنٹ ہے نا, جو کل مہینے کا آخری دن ہے, اس میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ڈالر میں تھوڑی سی ویکنیس آئی, روپیہ تھوڑا سا بہتر ہوا, انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہوئیں, شاید ایوریج پیریڈ میں بھی قیمتیں کم ہوں گی, تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ تو نہیں, ایک تھوڑا سا اس میں امپیکٹ آئے گا جس میں تیل کی قیمتیں کم ہوں گی. ٹرینڈ ریورس ہونا چاہیے. اب مانیٹری پالیسی کا ریویو جب بھی ڈیو ہے, میرے خیال میں بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے, تو آئی تھنک ہی از آلسو کانشیس اباؤٹ انفلیشن. تو انفلیشن جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو چاہے وہ مارجنلی, چاہے 0.25%, چاہے 0.5%, وہ کم کریں, اس سے پتہ لگے کہ یہ ایک انفلیکشن پوائنٹ آ گیا.